اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ حق تعالیٰ کی محبت کے حصول کا چوتھا ذریعہ تفکر فی خلق اللہ۔ حق تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا اعلی درجے کی عبادت اور حق تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات اور دن کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ عقل والے وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ کے اندر حق تعالیٰ نے ذکر کے بعد فکر کو بیان کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فکر بھی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب و محبت کا ذریعہ ہے۔ ایک شتربان یعنی اونٹ والے سے کسی نے پوچھا کہ تم نے خدا کو کیسے پہچانا؟ اس نے کہا کہ میں نے اونٹ کی مینگنیوں سے حق تعالیٰ کو پہچانا کہ جہاں مینگنیاں پڑی ہوتی ہے تو میں استدلال کر لیتا ہوں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ اسی طرح یہ سارے کا سارا کارخانہ عالم اور موسموں کا تغیر، رات دن کا آنا، گرمی سردی کا ہونا، سب اس پر دلالت کرتے ہیں کہ اس کا کوئی کرانے والا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ازل سے مستور ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے رب کو کیسے پہچانا؟ فرمایا، میں نے توت کے پتے سے حق تعالیٰ کو پہچان لیا کہ توت کا پتا جب بکری کالے تو اس سے مینگنیاں بن جاتی ہے، جب اس کو ہرن کالے تو اس سے مشک اور عنبر بن جاتا ہے، اور اگر ریشم کا کیڑا کالے تو اس سے ریشم بن جاتا ہے، اور اگر اس کو شہد کی مکھی کالے تو اس سے شہد بن جاتا ہے۔ ایک ہی مادے کو مختلف چیزوں میں کون بدلتا ہے؟ یہی حق تعالیٰ کی ذات ہے جو ازل سے مستور ہے۔ قضاء و قدر کے سامنے بے بسی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا اعلان جب اس قرہ خاک و بات پر ہوا تو درن چرن کے ساتھ پرند بھی اطاعت کے لیے بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو زباندان اور محرم راز پایا تو جان و دل سے آپ پر فدا ہو گئے۔ اپنی چوں چوں ترقی اور پیغمبر خدا کی صحبت اختیار کی۔ چند ہی دنوں کے اندر سب پرندے بنی آدم سے زیادہ فصیح و بلیغ زبان میں باتیں کرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کیا چرند کیا پرند سبھی حکمت و دانائی کی باتیں کرتے۔ یہ اصل میں اپنی خلقت کا اظہار تھا، غرور یا شیخی کو اس میں دخل نہ تھا۔ ان باتوں کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر خدا کو تعلیم و ہدایت کی تبلیغ کرنے میں کچھ مدد ملے۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا اور معمول کے مطابق حاضرین دربار اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے۔ علم و حکمت، تجربے اور دانائی کی نہریں رواں تھی۔ اس روز پرندے اپنی اپنی صفات اور ہنر بیان کر رہے تھے۔ آخر میں ہدہد کی باری آئی۔ اس نے کہا، اے علم و حکمت والے بادشاہ، مجھ میں ایک خوبی جو سب سے ادنا ہے، صرف وہی عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ داناؤں نے کہا ہے، مختصر کلام ہی سودمند ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، وہ کون سی ادنا خوبی تیری ذات میں ہے؟ ہدہد نے ادب سے عرض کیا، وہ خوبی یہ ہے کہ جب میں بے پناہ بلندیوں پر پرواز کرتا ہوں تو پانی اگر پاتال میں ہو تو مجھے نظر آ جاتا ہے۔ میں یہ بھی جان لیتا ہوں کہ اس پانی کی خاصیت کیا ہے، کتنی گہرائی میں ہے، اس کا رنگ کیا ہے، زمین سے نکل رہا ہے یا پتھر سے رس رہا ہے۔ اے پیغمبر، آپ مجھے اپنے لشکر جرار کے ساتھ لے چلیں تاکہ پانی کی ضرورت پڑے تو نشاندہی کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی اس خوبی کی بہت تعریف اور توصیف فرمائی اور اجازت عطا ہوئی کہ بے آب ہو گیا صحراؤں میں سفر کے دوران تو ہمارے ہر اول دستے کے ساتھ رہا کر تاکہ پانی کا کوچ لگاتا رہے۔ ادھر زاغ یعنی کوے نے جب یہ سنا کہ ہدہد کو ہر اول دستے میں شریک رہنے کا اعزاز
حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب سے عطا ہوا ہے تو مارے حسد کے سیاہ پڑ گیا، انگاروں پر لوٹنے لگا۔ فرمایا فوراً پیغمبر خدا کے سامنے آ کر کہا اس ہدہد نے آپ کے حضور سخت گستاخی کی ہے اور وہ قطعی جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اسے اس کذب بیانی کی سزا دی جائے تاکہ آئندہ غلط بیانی سے باز رہے۔ اس سے پوچھئے کہ اگر تیری نظر ایسی ہی تیز ہے کہ پاتال میں چھپے پانی کی خبر لاتا ہے تو پھر ذرا سی خاک میں چھپا ہوا وہ پندہ کیوں دکھائی نہیں دیتا جو شکاری تجھے پانسنے کے لیے لگاتا ہے؟ ایسا ہی ہنر رکھتا ہے تو جال میں کیوں گرفتار ہوتا ہے؟ آسمان کی بلندیوں سے وہ جال کیوں نہیں دیکھ لیتا؟ کوے کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، اے ہدہد، کوے نے جو بات کہی وہ تو نے سنی، اب اس کا جواب تیرے ذمہ ہے، اپنے دعوے کی صداقت کا ثبوت پیش کر ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جا۔ ہدہد نے بے خوف ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، ناراض مت ہو اور اس بدتنیت دشمن نے حسد سے جل بن کر میرے خلاف جو بکواس کی ہے اس پر دھیان نہ دیں۔ اگر میرا دعویٰ ٹھیک نہ ہوا تو میری گردن حاضر ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ مجھے مٹھی بھر خاک میں چھپا ہوا پندہ کیوں نظر نہیں آتا، تو اس بارے میں کیا عرض کروں؟ اگر حق تعالیٰ کی حکمت و مشیت میری عقل کی روشنی نہ بجھائے تو میں یقیناً پرواز کے دوران میں وہ حقیر پندہ بھی دیکھ لوں، لیکن جب فرمان قضاء و قدر جاری ہوا ہو اور میرا وقت آ جائے تو نگاہ کی خوبی کیا کرے؟ ایسے موقعوں پر عقل کام نہیں کرتی، چاند سیاہ پڑ جاتا ہے اور سورج گہن میں آ جاتا ہے۔ میری عقل و بصارت میں یہ طاقت کہاں کہ فرمان خداوندی کا مقابلہ کر سکے۔ بندر محض سونگنے سے زہر کا ادراک کر لیتا ہے اور اس زہر کا تریاق بھی جانتا ہے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمم دارالعلوم دیوبند اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک ہندو ریاست اندرگڑھ میں 12 دفعہ جانے کا اتفاق ہوا۔ اس ریاست میں بندروں کے مارنے کی ممانعت تھی، اس لیے بندروں کی تعداد ہزاروں کی حد تک تھی۔ بندر کی جبلت میں شرارت اور چالاکی اور ایذا رسانی بھی چونکہ شامل ہے، اس لیے وہ ہمارا کافی نقصان کرتے تھے۔ ایک بار ہمیں غصہ آیا اور ہم نے سوچا کہ کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہیے جس سے 50 بندر ایک دفعہ مر جائے، کچھ نہ کچھ نجات تو مل ہی جائے گی۔ اس لیے ہم نے 2 روپے کا سنکے خریدا اور اسے آٹے میں ملایا اور روٹیاں پکوا کر چھت پر پھیلا دی تاکہ بندر آتے جائے اور روٹیاں کھاتے جائے اور مرتے جائے اور ہم خوش ہوتے جائے۔ ہم روٹیاں چھت پر ڈال کر خود ایک جنگلہ میں بیٹھ گئے اور دیکھتے رہے کہ ابھی بندر ان روٹیوں کو آ کر کھائیں گے اور مر جائیں گے اور ہمارے لیے خوشی کا سامان ہوگا۔ چنانچہ پہلے 2-3 بندر آئے مگر ان روٹیوں سے دور کھڑے ہو کر دیکھنے لگے کہ یہ کیا نیا حادثہ پیش آیا کہ روٹیاں بکھری پڑی ہے، یقیناً اس میں کچھ راز ہے ورنہ روٹیاں یوں نہیں بکھیری جا سکتی۔ اس لیے انہوں نے روٹیوں کو غور سے دیکھا، پھر سونگا اور سوچا کہ یہ نیا حادثہ کیوں پیش آیا۔ پہلے تو ہم ایک روٹی بھی چھت پر پڑی ہوئی نہیں پاتے تھے، اب روٹیوں کا ڈھیر کیوں لگا ہوا ہے؟ بالآخر انہوں نے روٹیوں کو ہاتھ نہیں لگایا اور چلے گئے۔ بندروں کا یہ چالاک قافلہ پھر اپنے ساتھ اور بندروں کو لایا اور 14-15 موٹے موٹے بندر ان کے ساتھ آئے اور روٹیوں کے ارد گرد گھیرا ڈال کر بیٹھ گئے، گویا کہ بندروں کی گول میز کانفرنس منعقد ہوئی، جیسا کہ نشتر اور میو ہسپتال میں کسی مرض کے جراثیم دیکھنے کے لیے ڈاکٹروں کا ایک پورا بورڈ بیٹھتا ہے جو پورا نتیجہ دیتا ہے۔ اس طرح ان بندروں کا بھی طبی بورڈ بیٹھا اور مشورہ شروع ہوا کہ یہ روٹیاں اس مقدار میں یہاں کیوں پڑی ہوئی ہے، خدا جانے انہوں نے آپس میں کیا کیا اشارے کیے۔ ایک بندر آگے بڑھا، اس نے ایک روٹی توڑی اور اس کے ٹکڑوں کو سونگا اور روٹیاں چھوڑ کر سب بندر بھاگ گئے۔ ہماری ساری تدبیر ناکام ہو گئی، مگر تھوڑی ہی دیر میں تقریباً 60-70 بندروں کا قافلہ آیا، ان میں ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک ٹہنی تھی۔
جن میں ہرے ہرے پتے تھے۔ انہوں نے آ کر پہلے روٹیوں کو توڑا، ان کے ٹکڑے کیے اور تقریباً اتنے ہی ٹکڑے کیے جتنے یہ بندر تعداد میں تھے، تاکہ روٹیوں میں ہر ایک کو حصہ ملے۔ بندر بانٹ تو مشہور ہے ہی، چنانچہ ہر ایک بندر روٹی کا ایک ایک ٹکڑا کھا کر اوپر سے وہ پتا چباتا گیا جو ہر ایک اپنے ساتھ ٹہنی لایا تھا۔ ساری روٹیاں چھٹ کر جانے کے بعد بندر دندناتے ہوئے چلے گئے اور ہم دیکھتے رہ گئے۔ ان میں سے ایک بندر بھی نہ مرا، بیوقوف ہم بنے کہ 2 روپے کا آٹا بھی گیا اور سنکے کے دام بھی ضائع ہوئے، اور ہوشیار یہ بندر نکلے کہ سب کچھ انہی کا ہو رہا۔ اندازہ یہ ہوا کہ یہ پتے جو ساتھ لائے تھے وہ زہر کا تریاق تھا جو ان بندروں کو معلوم تھا۔ اب بھی اگر کوئی دعویٰ کرے کہ طبیب صرف ہم ہی ہے جو جڑی بوٹیوں کی خاصیت جانتے ہیں تو یہ دعویٰ غلط ہوگا، کیونکہ بندر بھی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم بھی طبیب ہیں اور ہم بھی زہر خوردے کا علاج کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دے محبت دی حصول سلورم ذریعہ تفکر فی خلق اللہ، یعنی دی اللہ تعالیٰ پا مخلوقاتو کی غور و فکر کول دا یو مؤثر ذریعہ دی اللہ تعالیٰ دی محبت دی حصول، بلکہ دی دا غور و فکر چیزی دا اعلیٰ درجے عبادت ہم دے۔ قرآن پاک آیات تے ترجمہ دے چی بے شک آسمانون ازمکی چی اللہ تعالیٰ پیدا کردی رزش پہ کے اختلاف چی دی کہ دی عقل والا دیر لوی دی اللہ تعالیٰ دی قدرت نخی دی، او دا دی عقل والا خلق کم دی کم چی پا ولاڑی پا ناستی پا ملاستی ہر حال کہ اللہ تعالیٰ یادی آسمانون او ازمکی پیدائش کی غور و فکر کی۔ نو دی آیت مبارک کی اللہ تعالیٰ دی ذکر نرست فکر بیان کا معلوم اشوا چی فکر چی دی دا ہم عبادت دی او دی اللہ تعالیٰ دی قرب او دی محبت ذریعہ دا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔